الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ وعلی اللہ۔ آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ کو 2 پیجز کا ایک شارٹ ہینڈ آؤٹ جس پر 8 آیات ہیں وہ مل گیا ہوگا، ذرا اس کو نکالیں۔ نکال لیا آپ نے؟ جی نکال لیا۔ اچھا، آپ ذرا اس کا ہیڈنگ دیکھیں، قرآن مجید کا علم اور اس کے مطابق عمل انسان کو وہ نور مہیا کرتے ہیں کہ وہ بینا ہو جاتا ہے۔ اس نور کے بغیر انسان اندھا ہے۔ کیوں کہ اگر یہ نور نہیں ہے تو وہ گمراہیوں میں ایک کٹے ہوئے پتنگ کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کہیں اور کچھ بھی حاصل کر نہیں پاتا، کبھی خواہشات کے پیچھے، کبھی طاغوت کے پیچھے، کبھی شیطان کے پیچھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے محروم آدمی بالکل اندھے آدمی کی طرح ہے۔ اسی کے لیے نیچے یہ 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عقل دی ہے نا ہمیں، تو وہ سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ 5 آیاتیں اسی پر ہیں کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں سورہ حشر کی آیت 20۔ سورہ حشر کا آپ کو آخری رکوع یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنی نمازوں میں بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی بیان ہے اور بہت اعلیٰ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اہل جنت کون ہے بھلا؟ انہی آیات کی روشنی میں بتانا ہے آپ نے، اہل جنت کون ہے؟ جو سر جن کے پاس قرآن کا علم تھا، قرآن کا نور تھا، ہاں، جس کے جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نور عطا فرمایا کہ وہ پھر اہل جنت بن گئے۔ پھر قرآن سوال کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب۔ اب یہاں جاننے والے سے کیا بات مراد ہے اور نہ جاننے والے سے کیا مراد ہے؟ سر یہی قرآن و سنت کا علم جاننے والی۔ لیکن آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو پی ایچ ڈی، ایم ایس اور گریجویٹ ہے وہی عقل والا ہے، اور انہی سے ہم نے کہا کہ اسمبلیوں کے لیے ہم نے یہ کنڈیشن رکھی کہ بندہ کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسمبلیاں کیا کر رہی ہیں، کیسی قانون سازی کر رہی ہیں جو ملک میں گمراہیوں اور اندھیروں کا باعث ہو رہا ہے۔ سوچیں کہ اللہ کی کتاب، اس کا علم، یہ آج ہم سب چیزیں وہی پڑھ رہے ہیں، گزشتہ 3 لیکچر اسی پر تھے اور آج حدیث بھی اسی پر ہوں گی۔ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ہم گمراہیوں میں، ذلتوں اور رسوائیوں میں کیوں پڑ چکے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو علم والا وہ ہے جو قرآن کے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو گمراہیوں اور اندھیروں میں، ذلتوں اور رسوائیوں میں ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں۔ اچھا، یہ آخری جو حصہ ہے انما یتذکر اولی الالباب، اس کا مفہوم، اس کی تشریح کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، اس کے حدود کا خیال رکھنے والا، ان پر عمل کرنے والا۔ دیکھیں، آپ
قرآن کا جس شخص کو قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، عقائد و ایمانیات، اخلاق، معاملات، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اصل بات ہے قرآن انما یتذکر اولی الالباب، قرآن سے صرف اہل عقل۔ نوید اختر صاحبہ آپ کا فون سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے، خدا کے لیے بند کیجیے اس سے۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، بند کیجیے اپنے فون کو، ابھی تک بند نہیں ہوا۔ تو کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مائک کھلے ہوئے ہیں اور سن نہیں رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا سنیں غور سے، انما یتذکر اولو الالباب، قرآن کے نزدیک عقل والا اولو الالباب وہ ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اسی قرآن کو اپنی رہنما، اپنی ہدایت کا سرچشمہ اس کو مانے۔ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولو الالباب ہے، عقل والا ہے۔ اگر اس قرآن سے وہ نئی ہدایت لے رہا تو وہ بے وقوف ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھیں۔ اس کے بعد ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب اجتماعیت، ایک کامیاب معاشرہ وہ ہے جس کے انصاف، عدل و انصاف کا چال چلن ہو، اور وہ اکثریت جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت 76 ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ قل حل یستوی ہوا ومن یعمل بالعدل، کیا وہ دوسرا شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ خود بھی راہ راست پر قائم ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد بتائیں کوئی سمجھانے کا اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے کہ دیکھو یہ ہے وہ راستہ جو تمہیں قیام عدل کی بھی صحیح تعلیم دیتا ہے، اور ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ جو ابھی ہمارے سورت زیر مطالعہ جس کی اتنی بڑی تشریح ہم کر رہے ہیں، اسی سورہ جو زیر مطالعہ اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا یہ آیات پڑھنے سے پہلے تو آپ کے اس میں کرتے ہیں تصحیح قرآن کریم حدیث کی روشنی میں 40 حدیث ہیں اور 15 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلے صفحے پہ سیریل نمبر 3 جو ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت دل کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ یہ زنگ کا غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو زنگ کریں، زے نون گاف۔ اور دوسرا اگلے پیج نمبر 2 پہ تلاوت غلط لکھا ہوا، تیز نہیں لکھا ہوا، اس کو بھی ٹھیک کریں۔ تلاوت لکھیں کریکشن کر لی آپ نے؟ جی سر جی کر لیے۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا آئیے احادیث کی طرف۔ یہ ہینڈ آؤٹ کھول لیجئے، قرآن کریم احادیث کی روشنی میں۔ پیج 3 اور 4 پر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم وقت کو بچائیں۔ اللہ اچھا، ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں حارث اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ باتیں ہونے لگی ہیں؟ یاد رکھو
حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے. اب یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ ستکون فتنتن، ان قریب بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. یہ جو آج کا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فتنوں کی بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ مسلسل مسلسل ہو رہی ہے. اور اب کیونکہ قرب قیامت تو جہالت اور اس کے جو دجالیت ہے اس کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. آپ میں سے ہر ایک دیکھ رہے ہیں، آپ کے ڈرائنگ رومز، آپ کے بیڈ رومز میں داخل ہو چکا ہے میڈیا کے ذریعے. بڑے غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. میں نے عرض کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ ہائی لائٹ کریں اس کو. فرمایا اللہ کی کتاب. یہ ہے ان تمام فتنوں میں اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو کس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ٹھیک ٹھیک علم اور اس کے مطابق عمل. یہ ہے اس فتنے سے نجات کا واحد ذریعہ. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں امت برباد اور تباہ اور ذلیل اور رسوا اس لیے ہو رہی ہے کہ اس امت دور جدید کی اس امت نے قرآن کو بھلا دیا ہے. اس کے بعد آپ سنیں کتنی قیمتی حدیث کے بغیر قرآن کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی. اب بتایا قرآن میں کیا ہے، اور غور سے دیکھیں کیا ہم یہ قرآن پڑھتے وقت یہ سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں؟ نمبر ایک، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تم سے بعد میں ہونے والی باتوں کی خبر ہے، تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے. اور یہ ایک دو ٹوک فیصلہ ہے، ہنسی اور دل لگی کی بات نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے هو الفصل لیس بالحزر. اور فرمایا جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے، کیوں؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ذرا غور سے دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں، اور اپنے اس مرض کا علاج دیکھیں صرف قرآن میں ہے. اور جو کوئی اسے چھوڑ دے گا اور اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا نہ بنائے گا، وہ اسے گمراہ کر دے گا. تو اب ہماری گمراہی کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا زبردست بات آگے فرمائی ہے، غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم. یہ قرآن بتاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وہ جو آیت 9 ہم جس کی تشریح میں کر رہے ہیں نا، وہ یہی ہے. اس قرآن کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں ہوتی، زبانیں نہیں لڑکھڑاتی. کیا مطلب ہے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی؟ سر کانفیڈنس آ جاتا ہے علم پختگی کی سے وجہ آ سے. انسان ڈٹ کے قولاً سدیدہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھ لیں جس دن سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر آج تک اس کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اور حق پورا ہو ہی نہیں رہا، قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی. کلام الہی ہے اور اس کے پہلو بے شمار. اسے بار بار دہرانے سے تازگی نہیں جاتی. جتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے نئی نئی چیزوں کا علم اور اس کے مطابق عمل. اس کے فیوز و برکات جب ہماری زندگی میں آتے ہیں
تو ہمیں یہ چیز بالکل تازہ بتازہ لگتی ہے. کہیں سوال ہو تو ضرور پوچھیں. اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہ ہوگی. سبحان اللہ. یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھے. بلا شبہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم ایمان لائے. تو جن بھی پکار اٹھے کہ یہ کمال کی کتاب ہے اور وہ اس پر ایمان لائے. کتنی بڑی بات ہے جو آگے آ رہی ہے. جس نے اس کی سند پر کہا سچ کہا. کیوں؟ قرآن خود سند ہے. فرقان، سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھ لیں. جس نے، وہ آپ کو پڑھا چکا ہوں، جس نے اس کی سند پر کہا سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر پائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے قرآن کی. جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا. جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی. ذرا گنتے جائیے یہ سب چیزیں. اے اور ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو. کیا بات ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں صحابی سے کہ اے اور یہ ساری باتیں پلے باندھ لو. تو آگے اس کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے. 4 چیزیں ہیں، آپ ضرور پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں ایک حدیث نے قرآن کی کتنی عظمتیں بیان کر ڈالی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی سب سے مستند کتاب کون سی ہے بھلا؟ بخاری. صحیح البخاری. جی، صحیح البخاری. طے شدہ. سب سے جو انتہائی کتاب جو بالکل کوئی شک و شبہ سے بالا تر ہے وہ موطا امام مالک ہے. وہ حدیث سیاستہ میں اس لیے نہیں شامل ہوئی کہ اس میں کچھ مقدمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی اس کے فیصلے ہیں، ورنہ اس کی حدیث بالکل مستند ہے. بخاری اور مسلم سے بھی بڑھ کر ہیں. تو اگلی حدیث نمبر 2 پہ آپ دیکھ رہے ہیں، موطا امام مالک کی ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ نبی صادق. کون سی ہیں 2 چیزیں؟ ایک ہے کتاب قرآن مجید اور دوسرا کیا ہے؟ حدیث. یہ کریم نبی صلی اللہ کریم علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم کی سنت احادیث. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اگر اس کو چھوڑ دیں گے لوگ تو کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، میں اور آپ، تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکا پکا پکڑ لینا چاہیے. نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت دل کے زنگ کو دور کرتی ہے. زنگ کو ٹھیک کریں. جی سر جی کر لیے. اچھا یہ بتائیں کہ دل کو زنگ کیوں لگتا ہے؟ کس وجہ سے؟ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے. اور ان گناہوں کو جو چیز مٹاتی ہے دل پر، جو اس کے اثرات ختم کرتی ہے، جو داغ ختم کرتی ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس کا علم اور اس پر عمل. دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جہاں پانی بڑا لوہے پر زنگ لگ گیا اس کو. تو صحابہ اور صحابیات ایسے لوگ تھے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل، جو اللہ کی حکمت، اللہ کے حکم کے خلاف، ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے فوراً پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو زنگ کو دور کرنے والی کیا شے ہے؟ فرمایا موت کی کثرت اور قرآن مجید کی تلاوت. 2 چیزیں. ایک، موت کو کثرت سے یاد کرنا.
اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر جی موت کو تو لوگ یاد ہی نہیں کرتے ہیں، ذکر کرو تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ہائے ہائے موت کا ذکر نہ کرو۔ یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا سوال پہلے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر موت کو کثرت سے یاد رکھو گے تو یہ تمہارے دلوں پر جو زنگ ہے نا یہ اتر جائے گا۔ کیوں؟ سر کیونکہ عمل ہم درست ہو جائے گا، اگر موت کو یاد رکھیں گے تو پھر دل سیاہ نہیں گناہوں ہوگا۔ سے سر جی دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوگی اور آخرت کی رغبت ہوگی۔ ہاں لیکن یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ادھوری ہیں۔ موت جب یاد کرتا ہے آدمی تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے بچنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بھی میرے اجر میں اضافہ کرے گی، وہ بھی میرے دل سے زنگ دور کرے گی، اور میں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جب کثرت سے موت کا ذکر ہوگا تو اس وقت انسان جو ہے وہ پھر برائیوں سے بچے گا، اپنے دل کے زنگ کو دور کرے گا۔ بات کو ایسا پیرائے میں بیان کریں تاکہ سامنے والے کے دل پر اثر ہو، جو فطری تک انداز ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ تو کثرت موت کا ذکر اس لیے کہ اس موت کی یاد دہانی کی وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور نیکیوں پر عمل کریں گے۔ اور دوسرا تلاوت قرآن مجید، یتلو علیہم آیاتہ، وہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا فرض ہے۔ سے تو تلاوت آیات بنا کیسے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے؟ اگر سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر ہی انشاءاللہ اثر کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ سر اچھائی اور برائی میں فرق پتہ چلے گا ہمیں، کیسے اچھائی کرنی ہے، برائی کون سی ہے۔ سر جی غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اس کے اوپر، تب جا کے تو ہمیں۔ جب آپ غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ یہ میرے دل پہ جو گندگی ہے، جو دل پہ زنگ لگ چکا ہے، اس کا علاج ان ایک ایک آیت جب میں پڑھتا ہوں، کوئی آیت پڑھ لیں، آپ اس کو سمجھ کر غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس پر عمل کر کے ہی میرا دل صاف ہو سکتا ہے۔ میرا دل ایسا صاف ہو جائے گا، تلاوت کلام کی جب کثرت کروں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پر عمل کروں گا، ایسا صاف ہو جائے گا کہ میرا اللہ سے تعلق اتنا زبردست ہو جائے گا کہ میرے دل پر کوئی برائی کا داغ پڑ ہی نہیں سکتا، اگر میں نے کثرت تلاوت کی۔ تلاوت کا مطلب پڑھ کے سمجھ اس پر عمل کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایمان بڑھ جاتا ہے تلاوت آیات سے۔ ہاں ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان نیک اعمال کرتا ہے، برے اعمال چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، نمبر 4، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف؟ تیرے حق میں حجت کب ہوگا؟ جب تو اس پر پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے گا تو یہ خود قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور وہ سفارش کرے گی۔ اور اگر تم نے اس قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے، آپ اس کے پیچھے چلے طاغوت کے، تو پھر آپ کا وہی حشر اور حال ہوگا جو آج امت کا ہے۔ تو پھر تیرے خلاف قیامت کے دن یہ کافی حجت ہوگا کہ تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا، خدایا اس کو حکمت عطا فرما، اور ایک روایت میں ہے اس کتاب قرآن کا علم دے۔ جب علم قرآن کا آئے گا تو حکمت بھی آئے گی، مغفرت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا۔ ذرا دیکھیں ان حدیث میں کس قدر باتیں کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 6 نمبر میں کہا، غور سے سنیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کے علم کو پھیلائے، دوسروں کو سکھائے۔ ذرا غور کریں، یہ حدیث 6 نمبر پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کتنی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہ قرب اس کی رحمتوں کا مستحق کب ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔
سیکھے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور دوسروں کو اسی طرح سکھائے اور فی سبیل اللہ سکھائے۔ آگے آ رہا ہے اجرت کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث مجھے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ جو آگے مسلم کی حدیث ہے نا 7 نمبر پر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رب نے کیا اہل ایمان کو بشارت دے دی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو ترقی، رفتیں اور بلندیاں کب ملیں گی؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ اس کتاب کا علم، عمل اور اس کے مطابق سارے معاملات جب قومی اور انفرادی حل کریں گے، عدل و انصاف ہوگا، صراط مستقیم ہوگا، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو جائیں گی رفتیں، ترقیاں اور بلندیاں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارا ملک جس پستی، جس رسوائی، یعنی آپ سوچیں کیا یہ وقت بھی اس ملک پر آنا تھا جس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے ہیں، ذرائع اور وسائل جتنے اس ملک میں بڑے کم ملکوں کو دنیا میں نصیب ہوں گے۔ میں یہ آپ کو دنیا میں گھوم پھر کے بتا رہا ہوں کہ جو رب العالمین کے اس ملک پر احسانات ہیں بڑے کم ملکوں پر ہیں، ذرائع اور وسائل سے مالا مال ملک، اور آج وہ اکنامک فیلئر اس کے سامنے کھڑی ہو۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ بنا ملک اسلام کے لیے اور غیر اسلام کی ہر چیز یہاں ملے گی آپ، اور اس کا دوسرا حصہ، پہلا تو ہے نا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کریں، اور جو چھوڑ دیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ بِهِ آخِرِينَ، اور جو اس قرآن کی حق تلفی کریں گے، جو اس سے منہ موڑیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پستی میں غرق کر دے گا، رسوائی اور پستی اس کا مقدر ہوگی۔ کتنی بڑی تاریخ دیکھیں، اس میں پوری قوموں کی عروج و زوال کی اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ قوموں کا عروج کس سے وابستہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن کو تھامنے سے سر، قرآن پہ عمل قرآن کے علم اور اس کے عمل پر، اور پستی اور ذلت اور رسوائی کس کا مقدر ہے؟ تو اس کو چھوڑ دے۔ قرآن کو چھوڑ کے ساتھ بالکل۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں، حدیث میں میرا خیال ہے یہ کوئی 10 سے بھی کم الفاظ ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے قوموں کی عروج و زوال کی پوری داستان بیان کر دی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر حدیث نمبر 8 پر، حامل قرآن پر رشک پر حق ہے۔ یہ لا حسد الا علی الاثنین، یہ حسد بمراد رشک ہے۔ تو 2 انسانوں پر رشک جائز ہے۔ وہ کون ہے انسان؟ ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم بخشا اور وہ دن اور رات اس کا حق ادا کرتا ہے، یہ ہے وہ جس پر رشک کرنا چاہیے۔ کاش میں اس انسان جیسا ہو جاؤں کہ اللہ نے اس کو علم قرآن عطا کیا اور وہ صبح اور شام اس کو علم کو عام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے ایمان اور عمل ٹھیک ہو جائیں، جنت میں کثرت سے لوگ جائیں۔ اور پھر فرمایا دوسری بات، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا تو اسے دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، مال کو اللہ کی امانت سمجھ کے اس کا حق ادا کرتا ہے اور فکر میں رہتا ہے کہ میں اس کی رضا کے مطابق یہ اتنا اللہ نے جو مال دیا کیسے خرچ کروں۔ اب دیکھ لیں قرآن کس طرح کھول کھول کے اور حدیث کس طرح وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے۔ ذرا آخرت کا منظر اپنے سامنے لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے عنایات کس کے لیے ہیں۔ صاحب قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند مدارت پر چڑھتے جاؤ۔ دیکھو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھنا، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر
ترتیل سے پڑھتے تھے، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہم نے اس آیت کے ظاہری مفہوم کو تو اچھی طرح سمجھ کے، لیکن اس کا جو حقیقی کہ قرآن پڑھتا جا، اور وہ قرآن جس کا دنیا میں تم نے چرچا کیا، جس کے مطابق عمل کر کے اس کا نمونہ بنے، اور پھر جب تم پڑھتے تھے تو اس قرآن کے اثرات تمہاری زندگی میں بھی نظر آتے تھے۔ یہ اس حافظ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو قرآن پڑھ کے اور اس کے خلاف کرتا ہے، یہ تو اس جاہل سے بھی بدتر ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے اور یہ قرآن کے برخلاف عمل کر رہا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بچہ حافظ ہوگا وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا آخرت میں۔ یہ وہ بچہ ہوگا جس نے قرآن حفظ کر کے اس قرآن کے حقوق بھی ادا کیے، اس کو اپنی زندگی کا رہنما اور ہدایت بک آف گائیڈنس سمجھا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے دنیا کو بھی اس کی دعوت دی۔ سر جی یہ تو حافظ کے لیے، اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں میری عرض سنیں، یہ حافظ ہر حافظ کے لیے نہیں ہے، جو وہ کنڈیشنز جن سے پورا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے، آپ پڑھتے ہیں قرآن، اس پر عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے بشارت موجود ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ معاملہ کرے گا جو اپنے نیک بندوں سے دنیا اور آخرت دونوں میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے سوچیں کہ یہ توفیق کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، عمل اسی کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سب سے ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر لے سر۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد حافظ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ کے اس کو بھلا دیا ہے؟ بتائیں مجھے کتنے فیصد؟ بہت ہیں سر جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جیسی چیز حفظ کی ہے۔ تو پھر ذرا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور ہم ہر حافظ الحمدللہ وہ حافظ قابل مبارکباد ہے جس نے قرآن کو حفظ کر کے اس کو سنبھال کے رکھا، اس پر عمل کیا، اس کی دعوت۔ تو لہذا آپ اللہ کا، یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب نسائی کی ایک حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد کہا کرتے تھے، تشہد مطلب ہے کہ جب آپ پڑھتے تھے التحیات للہ وغیرہ، تو سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں، آج نہ اللہ کا طریقہ ہمیں پسند ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں سود کا نظام دیکھ لیں، آپ عدل کا نظام دیکھ لیں، تو کیا ہم نے قرآن سب اس اچھے کلام کی یہ قدر کی ہے ہم نے کہ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکومت قائم کی تو قرآن کے عین مطابق سارا عدل نافذ کر دیا، عدل و انصاف، احسان وغیرہ۔ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے یہ؟ اس کے اوپوزٹ ہو رہا ہے سر۔ بالکل الٹ ہو رہا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ سنیں فضیلت کن لوگوں کی جو علم دین سیکھتے ہیں۔ آپ جب قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے نکات کو سمجھتے ہیں، تو آپ پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی رہنے والی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور پانی میں رہنے والے مچھلیاں بھی بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، کیا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس قرآن کی خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا،
اب سنیں، تلاوت سے قرآن کا اجر و ثواب 12 نمبر پر حدیث ہے. جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف لام، الف ایک حرف ہے اور لام بھی ایک حرف ہے، اور میم یہ حروف مقطعات سورہ بقرہ کے شروع میں آتے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کو ایک الف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، بے لام الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں. لیکن یہ اس کو ظاہری معنوں میں نہ لیجیے، وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے. اس کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو اپنے لیے نور کے طور پہ صراط مستقیم کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ اس علم کو ایسا عمل کرتا ہے جیسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. وہ ایک نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی ہے اس شخص کی. لیکن جو پڑھتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے اس کو اجر ملے گا، سزا ملے گی. آپ ہی بتائیں. سزا ملے گی. تو قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن بالکل وہ کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اچھا، اس کے بعد ذرا غور فرمائیے، ذرا غور فرمائیے. آیت نمبر 13 بڑی زبردست ساری حدیث نمبر 13. ان اللہ، خبردار، پہلے وارننگ دے دی کہ غور سے سنو. ان دنیا ملعون، دنیا جو ہے وہ ملعون ہے. اچھا، کون سی دنیا؟ یہ ساری دنیا ملعون نہیں ہے. کون سی دنیا ملعون ہے؟ جس نے قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں جس لی. دنیا کے پیچھے پڑھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اس کے لیے دنیا ملعون ہے. جس نے دنیا میں رہ کر اس کی حقیقت کو سمجھا اور آخرت کے پیش نظر رکھ کے عمل کیا، اس کے دنیا ہر ملعون نہیں ہے. ذرا آج حدیث کو بڑا کلیئرلی سمجھیے. دنیا اس انسان کے لیے ملعون ہے جو دنیا کا بندہ بن گیا. اور پھر فرمایا ملعون ما فیہا، جو کچھ اس دنیا کے، دنیا بھی ملعون اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون. کس شخص کے لیے؟ جو دنیا کا بندہ بن گیا. اللہ، ہاں اب آگے بات آ رہی ہے. ذکر اللہ، ایک تو اللہ کا ذکر بڑی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کو ہر موقع پر یاد رکھنا. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا. یہ اللہ کی یاد دہانی ہے. وما ولاہ او وعالما او متعلما. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ہاں جن کو فضیلت حاصل ہے وہ کون ہے؟ ایک ہے ذکر الہی، اور جو کچھ اس سے متعلق ہے. ذکر الہی سے متعلق کیا چیز ہے بلا؟ جلدی بتائیں. بتائیں نا. سنت رسول. اللہ کو یاد اس حالت میں کرنا کہ عمل میں بھی لانا اور نیک عمل کرنا انشاءاللہ. یہ جو ہے نا کہ جو کچھ اس ذکر سے متعلق ہے، ذکر سے متعلق عمل ہے. عمل میں بھی اللہ کو یاد رکھنا. نیکی کا حکم دیا ہے، نیکی کرو. برائی کا بچنے کا حکم دیا ہے، برائی سے بچو. یہ ہے جو کچھ اس کے متعلق ہے. اور اگلی بات عالم اور متعلم. اس کا علم جس کے پاس ہے وہ عالم ہے، اور اگر اس کے متعلق ٹھیک ٹھیک عمل کر کے اسی کی دعوت دیتا ہے تو وہ عالم جو ہے وہ صحیح عالم ہے، وہ عالم کہلانے کے مستحق ہے. اور جو اس مقصد کے لیے اللہ علم سیکھتا ہے کہ میں نے اس کو سیکھ کر اللہ کی رضا کے لیے خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، وہ متعلم ہے، جہاں حدیث میں جس کا ذکر ہے. اگر عالم آگے آ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ قرآن کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا کہ میں جج بن جاؤں اور مجھے مراد مل جائیں اور پھر فیصلے کروں وہ جو قرآن کے خلاف ہیں،
تو ایسا شخص ملعون ہے. یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا آپ, دنیا اس میں جو کچھ ہے ملعون ہے, الا سوائے ذکر الہی اور عالم اور متعلم کے. آپ مجھے یہ بتائیں, ذرا غور سے سنیں میری بات, اگر یہ عالم سارے کے سارے فرقہ پرستی میں نہ ڈوب جاتے, غرق نہ ہو جاتے, اور یہ جس دن ملک بنا تھا اس کے بعد تحریک چلاتے کہ یہاں خود بھی قرآن پر عمل کرتے اور دوسروں کو قرآن کے نفاذ کی جو ہے ہدایت کرتے, تو آج اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم سب قیامت کے دن مسئول ہوں گے کہ ہم نے کیوں نہ یہ کام کیا, اور سب سے زیادہ پہلے درجے میں کون مسئول ہوگا؟ عالم. یہ علماء سر. یہ اچھی طرح سمجھیں اس بات کو, فتوے کے چکر میں نہ پڑیں, علماء کو برا نہ کہیں, علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں, لیکن بدقسمتی دیکھیں ہمارے ملک میں انہوں نے نہ قرآن کی تعظیم کا حق یہ تھا کہ یہ قرآن نافذ ہوتا. آج اس قرآن کی تشریح کرتے وقت ہم صرف مسلک کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اس قرآن کے مطالبات ہمارے سامنے نہیں ہوتے. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آپ سنیں. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل. آیت نمبر سیرت حدیث نمبر 15 دیکھیں. حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بڑے سنیں, بے شک تم قرآن سے بڑھ کر افضل کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز نہیں لوٹو گے. اگر تم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے دنیا کے اندر, تو جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ تمہارے لیے اپنے احسانات اور انعامات کی بارش کر دے گا. قرب الہی, قرب اللہ اس شخص کو نصیب ہوگا جس نے قرآن کے حق ادا کیے. اب ذرا اس قرآن, اچھا یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرے گا, قرآن وکالت کرے گا, مطلب کیا ہے اس کا؟ صحیح مفہوم کیا ہے کہ قرآن تو ہماری شفاعت کرے گا, کیا مطلب ہے؟ سر قبر کے عذاب سے بھی بچانے کی سفارش کرے گا, اور کیا بات جہنم کر کی رہے آگ ہیں, سے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سر شفاعت کی جو بات کر رہا ہوں. سر سر جب تلاوت کا صحیح حق پڑھیں ادا گے اور کرے گا عمل اس کے کریں گے, لیے. پڑھیں گے بھی صحیح. اور پھیلائیں گے بھی, تو تب سر حق اگر کا اس دنیا میں تلاوت ہم ہے قرآن کی بالکل. مانیں گے تو اس دنیا میں وہ ہماری شفاعت کرے گا. آپ سارے جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں. سر اللہ ہم غور و تعالیٰ کہہ فکر رہے, کریں. آپ ذرا میری گزارش تو سنیں, اب بس کریں آپ جو فلسفے جھاڑ رہے ہیں. قرآن سے بات کریں, حدیث سے بات کریں. شفاعت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ میں جس کو اجازت دوں گا وہ شفاعت کرے گا. پہلی بات کنڈیشن ہے شفاعت کی, شرط ہے قرآن جو صاحب قرآن ہوگا, قرآن کے مطابق زندگی گزارے ہوگی, اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حکم دے گا اور یہ قرآن شفاعت کرے گا, کیونکہ اس کی شفاعت کرنے کی توفیق اللہ اس کو بخشے. یہ باقاعدہ جھگڑا کرے گا رب سے کہ پروردگار اس نے آپ کے اس کلام کی اطاعت کا حق ادا کر دیا. یہ ہے شفاعت. پتہ نہیں آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں, قبر میں فلاں ہوگا, فلاں جگہ ہوگا. شفاعت کی پہلی کنڈیشن کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ضروری ہے. اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کی, اس نے قرآن کا حق ادا کیا, اللہ تعالیٰ قرآن کو اجازت دے گا, قرآن شفاعت کرے گا, باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے گزارشیں کرے گا کہ پروردگار اس بندے کو جنت عطا فرما, اس نے تو دنیا میں تیرے قرآن کا حق ادا کیا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر. جی سر یہ 14 نمبر حدیث ہے. جی 14 نمبر حدیث نہیں پڑھی ہے. قرآن مجید پڑھنے اور ہاں, 14 نمبر میں کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام.
جی میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، گویا ان کے والد بھی صحابی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے خود اس قرآن پر عمل کیا، یعنی اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا، اور اس کا اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے ہی خوب جانتے ہیں. جس قرآن پر عمل کا یہ نتیجہ کہ وہ اس کے والد کو، تو خود اس نے جو قرآن پڑھا، عمل کیا، اس کے قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا جو فریضہ انجام دیا، اس کا کیا انعام ہوگا. سوچیں ذرا. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. سر جی ایک آمین. سوال ہے. سر جی ایک سوال ہے کہ وہ گروہ جس پر انبیاء رشک کریں گے، تو وہ قرآن والوں کے لیے کہا گیا جو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھنے یہ سکھانے کے کہاں عمل ہے میں. جو آپ کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں سر جی کہ وہ انبیاء بھی ایسے گروہ پر رش کریں گے جن کے چہرے چاندنی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. میں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ خود انبیاء جو ہیں انہوں نے جو بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے اس پر عمل کا نمونہ بن کے دکھایا ہے. اسی کے لیے مبعوث ہوئے تھے کہ اس وحی کو لوگوں تک من و ان پہنچا کر اور لوگ بھی اس پر عمل کرنے کا حق ادا کریں. تو یقیناً اگر صحیح حدیث ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب یہ لوگ جن تک اللہ کے نبیوں نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، وہ یقیناً قابل رشک ہے. بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، حدیث نمبر 16. حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، یعنی شفاعت کرے گا. خاص کر زہروین، یعنی اس کی دو اہم نورانی سورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. یہ دو صورتیں جو ہیں البقرہ اور آل عمران، یہ زہروین کہا ہے، یہ دونوں کیوں اتنی اہم ہیں؟ جلدی بتائیں. ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ام عبداللہ یہ کیوں کہا؟ سر جی جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر 80% احکامات بیان کیے گئے، اور دوسری سورہ جو ہے وہ اس کو اس کی بہن بھی کہا گیا. دونوں کے اندر اس طرح اس کے اندر جنگ کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی، تو اس وجہ سے دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اب بڑے غور سے سنیں. یہ آپ قیامت کے دن سایہ کریں گے، قیامت کے دن سایہ ہوگا ان کا. بھائی سایہ کب ہوگا؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، سایہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سائے کا سبب بنے، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیوں؟ اگر میں نے پڑھ لیا سورہ بقرہ کو، بڑے غور سے سنیں، پہلے نیک متقی کی صفات بیان ہوئی جو قرآن سے استفادہ کریں گے، اللہ مجھے ان میں سے کرے. پھر بتایا کون لوگ جو ہیں جو تکذیب اور انکار کریں گے ان کا کیا حشر ہوگا قرآن کے، اللہ مجھے ان میں سے نہ کرے. پھر منافقین کا ذکر ہے 8 سے 20 تک آیات میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا یہ منافق سوائے اپنے مفاد کے نہ کافروں کے ساتھ ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کی بہت ساری صفات وہاں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سے بچائے. یہ انسانوں کی 3 گروہ بتانے کے بعد اللہ نے صاف کلیئر عبادت کا حکم دے دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. پھر قرآن کا چیلنج بتا دیا کہ ایک سورت لے آؤ. اس کے بعد آپ کو پوری بنی اسرائیل کی تاریخ 40 سے لے کر 143 تک جو جو غلطیاں کیں وہ اس لیے بتائیں کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں. اس کے بعد 143 سے لے کر
آخری آیت تک 286 تک 143 بالکل سنٹر کی آیت ہے، بتا دیا یہ اعمال کرو گے تو تم دنیا میں صف اول کے لوگ بن کے رہو، امامت تم میں اللہ نہیں چھینے گا۔ آج ہم اس کا حشر نشر کر رہے ہیں، تو یہ بقرہ جب پڑھیں گے تو آپ کو انفرادی اور اجتماعیت ہدایت کا پورا نقشہ وہاں ملتا ہے۔ یہ ہے کہ سورہ بقرہ اس طرح پڑھیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ کیوں؟ سب سے بڑی گمراہی جو اس دنیا میں پھیلائی ہے وہ نصارہ نے پھیلائی ہے، یہود اور نصارہ دونوں نے۔ یہود نے اس کے خلاف، شریعت کے خلاف عمل کیا تورات کی، اور نصارہ نے شرک کی ادعا کر دی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ ان کی پوری حقیقت سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں بیان ہوئی، آل عمران پر آل عمران کے پہلے نصف میں۔ اس کے بعد اگلا تبصرہ ہے جنگ احد پر، وہ اس لیے کہ دنیا میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی اور مومنوں کو کس طرح ڈٹ کے، جم کے، استقامت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر پابندی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کے حالات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں، جو ایک 286 آیات پر مشتمل ہے، دوسری 200 آیات پر مشتمل ہے، یہ تقریباً 3-4 پارے ہیں، بلکہ 4 پارے ہیں، اور یہ قرآن کا بہت ہی قیمتی حصہ ہے۔ ہر آیت قیمتی ہے، لیکن یہاں ایک اوور آل فرد کے لیے بھی اور اجتماعیت کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ظاہرین جو ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لے کر اس طرح آئیں گی جیسے ابر کے ٹکڑے ہیں، یا صائبان ہیں، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کے پر ہیں جو ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ اور پڑھا کرو سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت ہے اور ندامت ہے، اور اہل بطالت کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا اس میں دیا ہوا ہے، کیوں پڑھنا چاہیے۔ اگر اس طرح پڑھ کے اس کا حق ادا کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ سایہ کرے، لیکن ہم نے اگر پڑھ کے اسی کے خلاف عمل کیا تو بجائے اجر کے سزا ملے گی۔ آیت نمبر 17، حدیث نمبر 17۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا غور سے سنیں، جس شخص کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا، میں اس شخص کو مانگنے والوں کی بنسبت زیادہ دوں گا۔ اچھا، یہ روکے کیوں رکھا بھلا؟ بتائیں نا، کیونکہ صبح شام، پیچھے جو حدیث گزری ہے، صبح شام کیا وہ بات قرآن کر رہی ہیں آپ؟ اتنا مشغول رہا کہ اس کو مانگنے کی فرصت نہیں ملی۔ آج ذرا حدیث کو دیکھیں کہ اتنا قرآن میں مشغول رہا، اس کے پڑھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے میں اس قدر لگا رہا کہ اس کو دعا مانگنے یاد نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اس سے زیادہ دیتا ہوں جو صرف دعاؤں پر تکیہ کیے ہو۔ جی سر، اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کا علم ہوتا ہے خود سے۔ وہ ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے سینوں کے راز سے واقف ہے۔ تو آپ اگر وہ واقف ہے تو ہم تو اس کا حق ادا کریں۔ اگر حق ادا کرتا، جو قرآن پڑھتا، سمجھتا، اس پر عمل کرتا ہے، اگر اس کو یہ دل کی آرزویں کہ میرے رب کا مجھ پر رحم رہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم کرتا ہے۔ ذرا حدیث کو سمجھیں تاکہ ہمارے اندر اخلاص آئے، ہمیں صحیح طریقے کو فالو کریں۔ آگے جو بات ہے کمال کی بات ہے، تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے
جیسے اللہ تعالیٰ کو خود اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ بھلا اس کی مثال دیں، مجھے مثال سے سمجھائیں، جلدی کریں۔ آپ بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید ایک کتاب ہے اللہ کی، دوسری کتابیں پتہ نہیں اربوں کھربوں ہیں جو انسانوں نے لکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اس کتاب قرآن مجید کو فضیلت باقی ساری کتابوں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر۔ کیا مطلب ہے؟ اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہدایت اور رہنمائی جس پر عمل کر کے انسان جن رحمتوں اور انعامات کا مستحق ہوتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو فالو کر کے آپ کو یہ کچھ ملے جو قرآن دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اور دنیا کی ساری کتابیں، میں نے اپنے تجربے سے، چھوٹے سے تجربے سے، چھوٹے سے دماغ سے اس کی حقانیت کو پایا ہے۔ جتنی کتابیں میں نے انجینئرنگ کی پڑھی اور پڑھائی ہیں، ان میں ہرگز وہ چیز نہیں تھی جو اللہ کی اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کی فضیلت پوری کائنات کی کتابوں، انسانی کتابوں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق کے حوالے سے۔ بات کو سمجھیں اور قرآن کی فضیلت کی انتہا دیکھیں جو رب بیان کر رہے ہیں۔ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی سوال جو اس میں سمجھ نہ آیا ہو، پوچھے سوال۔ آپ سنیں حدیث 18 نمبر پر، آگاہ رہو۔ یہ جو آگاہ رہو کا مطلب ہے نا، بی ویئر، وارننگ ہے، انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو۔ اچھا، دوسری ایک اور حدیث میں، بلکہ وہ نیچے ہے، میں پڑھتا ہوں اب تاکہ 18 بھی کلیئر ہو جائے۔ 19 حدیث کو دیکھیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اس قرآن کا ایک سرا، سر نہیں ہے، سرا لکھیں، الف ڈالے وہاں، ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اسے تھامنے کے بعد کبھی ہلاک نہ ہوگے۔ یعنی یہ وہ رسی ہے جس تک اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک سرا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور دوسرا تمہارے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے سہارے پر آگے چلو زندگی، تو تم جو ہے کبھی مصیبتیں اور مصائب اور تکلیفوں سے نہیں۔ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو گئی اس راستے میں تو تم دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان، اس لیے تم سیدھے جنت میں جاؤ۔ ذرا سمجھیں بات کو، اور کوئی بات، کوئی سوال؟ آیت 20 نمبر پہ جو حدیث ہے، من خرج فی طلب العلم، جو قرآن کے علم کی طلب میں نکلا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے پر ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ جب واپس گھر آئے گا، نکلے گا اس قرآن کے علم کو کے حصول، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں کی دعوت دینا، اس کے لیے علم سیکھنے کے لیے جو نکلا،
وہ اللہ کے راستے میں گویا نکلا ہے، اور جب تک گھر واپس نہیں آتا وہ اسی حال میں رہے گا۔ ہم نے امریکہ، یورپ، دنیا کے رشیا میں جا جا کے علم حاصل کیا، لیکن اس کی ایک ہرگز فضیلت نہیں ہے۔ وہ دنیا کے ہم نے کمایا تاکہ ہماری دنیا بہتر ہو۔ لیکن یہ علم، اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ علم دنیا کے لیے حاصل کر رہا ہے اور اپنے رہنمائی کے لیے بھی نہیں حاصل کر رہا، نہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس علم کا بھی اللہ نے یہ درجہ ہرگز نہیں رکھا۔ یہ وہ علم ہے قرآن کا جس کو اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا کے رضائے الہی کے لیے ہر کام کی۔ یہ تھی حدیث نمبر 20۔ کل 40 ہیں، آج ہم یہاں روک لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ 21ویں حدیث سے شروع کریں گے۔ آپ پڑھ کے آئیں۔ اب جو کوئی آپ کا سوال ہے، یہ جو 20 احادیث میں نے پڑھی ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم آن لائن اور یہ گھروں میں بھی اور جو معاوضہ لے کے یہ دے رہے ہوتے ہیں، آج کل کا یہ تو ٹرینڈ بن چکا ہے، بہت باہر کی کنٹریز میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں۔ وجہ، ہر نبی کہتا ہے، آ کے جب دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ کام جب اجرت کے لیے کیا جائے گا کہ آن لائن میرے اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے اتنا پیسہ مل رہا ہے، اس کو جتنا ممکن ہو سکے آپ اللہ کی رضا کے لیے فری آف چارج کریں، کوئی اس پہ پیسہ نہ لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کا مشن یہ ہے اور جو پیسے دیتا ہے لے لیتے ہیں، جو نہیں دیتا نہیں دیتا، لیکن اگر آپ نے پکی فیس مقرر کر رکھی ہے تو غریب وہ نہیں، نہ ان کے پاس وہ ہے، وہ لیپ ٹاپ ہے، نہ ان کے پاس موبائل ہے، وہ کیسے سیکھیں گے؟ تو قرآن کا علم جہاں تک ہو سکے فری ہونا چاہیے، رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی اپنا اس میں انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں یا میرے کوئی اس میں خوبی ہے۔ یہ صرف اس رب کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے، دنیا میں آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ ان کو فری آف چارج دیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر جی ایک سوال میرا بھی ہے کہ یہ لوگ جو تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں سال کے لیے 6 ماہ کے لیے، اور پیچھے جو ان کے گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا؟ کیونکہ ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا، بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دین انسان کو وہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے جو اس سے، میں اٹھ کے یورپ چلا جاتا ہوں، گھر میں جیسے آپ نے بتایا کہ ان پیچھے بچوں کو گمراہیاں، گھر میں ٹی وی چل رہے ہیں، جب گھر میں ہر برائی جو ہے وہ اس کے لیے عام ہے، تو میں نے تو اپنی اصل ذمہ داری کو چھوڑا اور میں لگ گیا، فوجدار بن گیا، خدائی فوجدار بن گیا۔ اس کی اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اللہ نے میری ذمہ داری ڈالی ہے پہلے خود، پھر گھر، پھر محلہ، پھر قریب کے لوگ، پھر دوست احباب۔ تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ آپ کا باہر رہنا اور گھر میں مسائل پیدا ہونا اور بچوں کا بگڑنا۔ یہ چیزیں دین نے مطالبہ نہیں کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، نہ صحابہ اور صحابیات کا۔ سر جی اس پر ایک بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ 4 ماہ کے بعد فوجیوں کو بھی واپس بلا لیتے تھے، ان کی جگہ دوسرے فوجی بھیج دیتے تھے، کہ وہ گھر والوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ کیا کہا آپ نے؟ سر جی وہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر فوجیوں کو 4 ماہ کے بعد گھر واپس بلاتے تھے اور ان کی جگہ دوسرے متعین کرتے تھے فوجی۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب سر جی سوال ہے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو، میں نہیں، جہاد کی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، فوج کی ملازمت کے دوران حضرت عمر نے فیصلہ کیا
کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں چھٹی دے کر، تاکہ ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ کہ گھر سے اس لیے نکل جانا کہ ہم دعوت دین کے لیے یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یا 4 مہینے کے لیے باہر جا رہے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ نہیں سر دونوں جی، میں یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، تو وہاں سے بھی تو دین کا کام تو 4 پھر مہینے کے بعد بالکل چھٹی اس کے حق ہے۔ یہ حضرت عمر کا بڑا ٹھیک فیصلہ تھا۔ سر یہ 18 نمبر حدیث پہ ایک وضاحت چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں، کیا وضاحت چاہتے ہیں آپ؟ یہ 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہاں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری کیا ہے سر؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو قرآن کی عملی بھی، ساری قرآن کی علمی بھی اور عملی تشریح کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن نے صرف کہہ دیا اقیم الصلاۃ۔ اب میں کون سی نماز، کیسی نماز؟ وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، وہ عملاً حدیث ہے، اور اس کی تشریح جو دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، نماز اور نماز سے متعلقات، وہ اس کی علمی تشریح ہے۔ بات کلیئر ہے؟ یہ تو سر آپ نے کر دیا، لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر کیوں نہیں کی ہے؟ مطلب کلیئرلی، تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ یعنی اللہ کی کتاب اور سنت، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا سر آپ؟ آپ سر جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ کی بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، دماغ، فہم سب کچھ دیا ہے۔ جب میں اللہ کو خود بخود اس کا جواب یہ ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ نے جو حکم دیا ہے میں اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کروں، وہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ بتائیں۔ سنت سے۔ پھر لازمی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کہا کہ قرآن اور میرا طریقہ۔ اللہ کی کتاب اور رسی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ 20 حدیث اگلی دیکھ کے آئیے گا، تاکہ ہم حق ادا کریں ان چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آمین توفیق دے اور آپ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے عمل کی اور سمجھنے کی، ہم لوگوں کے ربنا اولادوں کو تقبل تمام۔ منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب